مخالفت کرتے تھے, تقاریر میں بھی بہت باتیں وہ ایسی کرتے رہے, لیکن پھر اب ایک سٹیج آئی کہ اب آپ ان کے ساتھ کھڑے اور ان کی آزادی کے لیے, ان کی رہائی کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. نہیں, بات ایسی نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, انسان سیکھتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو ماضی یاد دلاتے رہیں گے کہ تیرا باپ یہ تھا, بابا میرے باپ کو کیا کرے, میرا باپ پٹھو تھا, میرا باپ وہ تندوست نہیں تھا, میرا باپ فلانا تھا, میں یہ بلاؤں, میں یہ, اس طرح سے اگر ہم پتہ نہیں کون کس پیغمبر کا بچہ ہے, سب یہیں کے رہنے والے ہیں. آپ کا والد مستری تھا, میرا باپ چوکیدار تھا, ان کا باپ ڈرائیور تھا, آپ کا باپ یہ کرتا تھا, میرا باپ. ابھی اس ملک کو چلانے کے لیے عمران خان یا کوئی بھی آدمی, یعنی عمران خان جب لندن میں تھے, ہم ایک پی ڈی ایم میں تھے, جب اس کو سبوٹاج کیا گیا تو عمران خان, قاضی حسین احمد, ہماری پارٹی اور ہمارے بلوچ بھائیوں کی پارٹی, ہم نے بائیکاٹ کے فیصلے کی, وہ کی. اس میں ہمارے تھوڑی سی فاصلے بڑھے اپنے دوستوں سے, سب سے. پھر جب عمران خان ان کی اپنی دانش میں, وہ ہمارے کینیڈا کا اتفاق فاؤنڈری کا قادری, جب وہ چھڑ پڑے اس پہ, میری کیا تھا کہ میں ایک سیٹ تھی, میں ان کے مقابلے میں کھڑا کہ نہیں, یہ پارلیمنٹ یہ بڑی محنت کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے, پارلیمنٹ کو نہیں چھڑیں گے. اس میں کچھ فاصلے بڑھے. ایک دفعہ عمران خان نے پاکستان کا الیکشن جیتنا ہے, بابا جتنی جلدی ہو سکے اس جیتنے دو, کیا دشمنی ہے ہماری اس سے. اگر وہ اچھا امتحان دیتا ہے, اپنی سختیوں سے وہ سیکھ کے اچھی حکمرانی کرتا ہے, ویل اینڈ گڈ, کوئی کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا. ذاتی مخالفت تو اس کسی اور اگر وہ برا امتحان دیتا ہے, خود ٹھیک ہو جائے گا. لوگ نکال دیں. باقی تو یہ تماشا, یہ زیادتی کمال کر دیا عمران خان کے کارکنوں نے, جو بھی 200 نشانوں پہ الیکشن لڑا. ایک پارٹی سے آپ دیکھیں, اتنے کبھی نہیں ہوتا, ایک پارٹی سے آپ کو سمبل, پھر وہ جو اقلیتی سیٹیں ہیں جو فلانا ہے وہ ان کو نہیں دیتے. کبھی ججوں کے ذریعے کے فلانا کے ذریعے, ایک حلقے میں گلاس ہے, دوسرے حلقے میں بلی ہے, تیسرے حلقے میں ڈھول ہے, پانچویں حلقے میں بوتل ہے. ہمارے یار لوگوں نے تو بس بنا دیا تھا کہ ہم وہ کر دیں گے. وہ یہ عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. عوام کا جو سیلاب آیا وہ اس نے ہمارے حوالدار اسپیکر اور شہباز کے جو بسایا ٹیبل تھا, پلٹ گیا. اب کوئی اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اپنی چائنک ڈھونڈ رہا ہے, پتہ نہیں کب تک یہ رہے گا. جی اچھا حضرت, یہ اسی سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ اے پی ڈی ایم میں بھی رہے, پھر اس کے بعد بیچ میں کچھ عرصہ دوریاں رہیں. آپ کو لگتا تھا بطور سیاستدان, انہوں نے وقت کے ساتھ ظاہر ہے ہر انسان اپنے آپ کو ایوالو ہوتا ہے, آپ کو لگتا تھا وہ جیل کاٹ جائیں گے اتنی لمبی؟ اس سے پہلے انہوں نے 1-2 دن کی جیل کاٹی, وہ کہتے تھے بڑا مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے, لیکن اب جس انداز سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب انسان کو خدا بزرگ و برتر, اگر آپ ارادہ ہو, when there is a will there is a way. انسان جب ڈٹ جاتا ہے تو خدا سمجھیں جو قوتیں سے, پھر ان کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے, پھر اس اسٹرینتھ مل جائے وہ پھر وہ کر جاتے ہیں. ابھی جو ان کے بیانات آ رہے ہیں جیل سے, اگرچہ اس پہ دھول لگی رہتی ہے, کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے, لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے یہاں, مذاکرات کا لفظ, مذاکرات تو تب ہوتے ہیں جس طرح فلسطینیوں اور اسرائیل کا معاملہ ہے, اس میں مذاکرات ہوں گے. حماس اور فلانی کا معاملہ ہے, مذاکرات ہوں گے. پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ ہے, مذاکرات ہوں گے. آپ میرے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے ٹی وی پتہ نہیں کیا بھیڑ بکریاں سب اٹھا کے لے گئے گھر, وہ بابا واپس کرو, میری بچ واپس کرو, میری یہ تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اس کے لیے یہ لوگ جاتے تھے کہ مذاکرات, میں نے کہا خدا کو مانو, مذاکرات تو ایک
जायज़ उससे की जाती है। जिस आदमी ने तेरे घर का सामान लूटा है, उसकी तो बात ये होगी, ये SHO के दफ्तर में रिपोर्ट होगी कि मेरे सामान उठा के आदमी ले गया है, या किसी तीसरे आदमी से कहा जाएगा, या उनसे कहो मेरा सामान वो करता है, या फिर मैं कोई और दूसरा रहता हूँ। यहाँ बस खुदा खैर करे। हजरत ये रिवायत रही है पाकिस्तान में सियासी लोगों को, सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाला जाता है, फिर उसके बाद कुछ अरसा उनको जेल में रख के सबक सिखाया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये रास्ता है, आप या तो मुल्क से बाहर चले जाएं, आप खामोश हो जाएं, फिर आपके लिए एक रास्ता बनेगा। ये एक साइकिल है पाकिस्तान की सियासत में जो हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं, एक जाता है फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। अब भी आपको यही लगता है कि इमरान खान भी उसी रवायत को फॉलो करते हुए नहीं, एक बार क्यों इमरान खान क्यों करे ऐसा? इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी लोगों को, करोड़ों इंसानों की मायूसी क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने आइन तोड़ा है, तुझे कोई नहीं पूछता। फलाना काम करते हो, फलाना काम करते हो, सेनेट के इलेक्शन में, फलाना में, ये जो हमारे एंटी करप्शन के महकमे है, आज तक उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि भाई महमूद खास्ता 70 करोड़ रुपया कहाँ से, क्यों? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बस वो गरीब जेल में होगा जिसने एक साइकिल चोरी की। ये जर्नल साहिबान एक मौके पे जब वो जनवन सियासी लोगों में दराने डालते हैं, उन्होंने 9000 क्रिमिनल केसेज विड्रा किए थे। 9000, जो 6वीं सदी 5वीं सदी का बादशाह भी वो नहीं कर सकता। 9000 केसेज विड्रा किए थे। आज भी खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता, आज भी खुदा न खास्ता अगर इमरान खान कह दे कि बस ये जो शहबाज और मेरे स्पीकर अयाज वालदार साहब की हुकूमत है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, बस अपने लगे रहें, मुझे छोड़ दें, न वो शोर होगा, न उज़बिल्ला, न दूसरा भी छोर होगी, न कोई कातिल होगा, न कुछ होगा, सारे विड्रा अस्सलाम वालेकुम, ढोल डमामे होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, शहनाइयाँ बजेंगी, बिल्कुल शहजादे की तरह वो निकल आएगा। ये क्या मुल्क है? ये क्या मुल्क? सर आपने कहा कि अवाम की ताकत खुदा की ताकत बिल्कुल होती है, ताकत। तो अवाम की ताकत ने तो फैसला कर दिया, उसको मुसलसल अवाम के उस फैसले को निगेट कर रहे हैं, तो उससे वो इस जिद में क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये जिद से अपनी अना को तस्कीन दे रहे हैं, ये मुल्क के लिए को फायदा कर रहे हैं? दुख की बात यह है कि ये काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के अवाम से, इस मुल्क के लोगों से, खुदा कुरान करीम में अल्लाह पाक एक इंसान से किए हुए वादे को अपने से वादा समझता है। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वादा किया कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये वो लोग कर रहे हैं जिनका वादा है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, या वादे की पुरसिश कुरान करीम है, वादे की पुरसिश होगी। हम जैसे लोगों को उसमें डाल दिया है। कुरान करीम की आयत है कि आप सच्ची गवाही अपने खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ नहीं छुपाएंगे। और वहाँ वाज़ेह तौर पे क्या कि अगर तू मुसलमान है तूने झूठ कभी नहीं बोलना। हमारे यार लोगों का हुक्म है कि झूठ बोलो, वो कहता है मत बोलो। हम किसकी बात अच्छा, हम किसकी बात माने? फौरी ताकत इन बलाओं के पास है, उसका तो फैसला बहुत बाद में होगा। जब सर ताकत तो उनके पास इतनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला करती है, उसके ऊपर फैसला इंतज़ार होता है, लेकिन जो फैसला वहाँ से आता है वो चंद सेकंड्स में उस पर अमल दरामद हो बस यही बातें हैं, यही बातें जो हर निज़ाम को खोखला कर देते हैं। यही बातें, और ये समझते नहीं है अगर इन्होंने गरीबों का इलाज न किया, इंसाफ का नहीं सह सकता पाकिस्तान। एक दफ़ा ये बिफरे हुए भूखे चल पड़े और पाकिस्तान का तोबा न मैंने क्या हो जाएगा। अच्छा, आप मियाँ साहब के भी बड़े करीबी रफाकत में रहे, इत्तेहाद भी रहा, क्या वजह है कि अब मियाँ साहब बिल्कुल उन्होंने वो जो उनके अंदर एक कहा जाता है कि वो मज़ाहमत करते हैं, उनमें एक ज़िद है कि फ़ौज का जो है वो एक आइनी किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो बिल्कुल लेटे हुए हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है, वो सारा जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था वो भी एक खोखला साबित हुआ। कोई मजबूरी है उनकी या
آپ کو کیا لگا ہے؟ احتیاط کرنی پڑتی ہے، شریف دنیا ہے، میں خود شریف آدمی ہوں، وہ بھی شریف آدمی ہے. بس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلاؤ سے. اتنا کافی ہے. اچھا، آپ نے بات کی بلوچ قوم کی. اس وقت سب سے زیادہ محرومی کی اگر بات ہوتی ہے تو وہ بلوچوں کی بات ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچ جو بڑے اکابرین تھے، آج وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو نوجوان قیادت ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. مارنگ بلوچ جو ہے وہ ایک تحریک کو لیڈ کر رہی ہیں اور بڑی مقبول ہیں، بڑی پاپولر ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں آپ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کو شامل کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپروچ کر کے اس تحریک کیسا بنائیں گے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں اپنی طرف سے چل رہی ہیں، لیکن جب تک ایک کلیکٹیو کوئی تحریک نہیں ہوگی تب تک کوئی اس کے نتائج بھی نہیں نکل سکتے. تو مارنگ بلوچ سے بھی آپ کے کوئی رابطے ہوئے ہیں، یا ان کو بھی آپ آن بورڈ کرنے کی کوئی نہیں، مطلب میں بلوچستان ایک بہت وسیع و عریض صوبہ ہے. مارنگ سے وطن کی بیٹی ہے، جلسے جلوس دیکھتا ہوں ان کی. میرے کبھی ان سے وہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا. ہمارے رابطے تو اپنے پرانے دوستوں سے ہیں، جن میں اب ہمارے نزدیک ترین اختر جان مینگل کی پارٹی ہے. اختر جان مینگل کی پارٹی، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اینٹی امپیریلسٹ، اینٹی فیوڈل جو وہ خصلت رکھتی ہے، وہ ہماری اس کا حصہ ہے. تو یہ سوال اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی، میں اختر جان ان دوستوں سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی میں اپنے گاؤں کے متعلق تو آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن چکوال کے متعلق میرا مشکل ہو جائے گا کیا کرنا. اچھا سر، مسلسل چھٹی دہائی آپ سینئر سیاستدان بھی پاکستان کے، جدوجہد جو ہے وہ آپ کی چھٹی دہائی میں داخل ہو گئی، یونیورسٹی سے جدوجہد میں آگے، اب 77 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب موقع چل رہا ہے، یہ 2 سال میں ہوا ہے، اور اس کے بعد عوام جس طریقے سے اکٹھی ہوئی ہے ایک طاقت کے خلاف، تو کیا یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے آئندہ کے مستقبل کے لیے؟ نہیں ہے ڈیفائننگ موومنٹ. لوگوں سے نوشتہ دیوار لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آپ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تم نے کہاں سے سرٹیفکیٹ لیا ہے وطن دوستی کا، جو اپنے آپ کو پاکستان کے مامی سمجھتے ہیں؟ تم نے کہاں وہ کیا؟ پھر آئین کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. ہم یہاں رہتے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں بولتے سمجھتے. پشتون کے بارڈر پہ بھی، سندھی کے بارڈر پہ بھی، سرائکی کے بارڈر پہ بھی، پنجاب کے بارڈر کی بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو یہ زبانیں بولتے ہیں. بمبے کا سندھی ہے، یا سرائکی علاقے وہاں. ہم کو جو چیز اکٹھے رکھے ہوئے ہے وہ آئین ہے. یہاں کوئی آقا یا کوئی غلام نہیں ہے. رضاکارانہ فیڈریشن ہے. پاکستان تو 75 سال کا تھا. پنجاب کے لوگ یہاں سینکڑوں ہزاروں سال سے لاہور میں رہتے ہیں. یہی حال ہزاروں سال سے بلوچ کا ہے، ہزاروں سال سے پشتونوں کا. ہمیں ایک اس میں اس آئین نے رکھا ہوا ہے، اس آئین کا احترام ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اسی اسپرٹ کے اندر ہر ادارہ اپنا کام کرے گا. پاکستان بالکل دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. ہندوستان، جس میں نے آپ سے عرض کیا، ہندوستان ہم سے ہر لحاظ میں غریب، بالکل برباد. بمبئی آپ جائیں، کلکتہ آپ جائیں، ہزاروں لوگ ہائی وے پہ سوئے ہوتے ہیں. وہ جا کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم بس لگے ہوئے ہیں کہ بس زندہ باد. اچھا جگزیر صاحب، فائنلی یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بارے میں جس طریقے سے آپ نے بھی کہا، وہ اگر اس حکومت کو نہ چھیڑیں اور خاموش ہو جائیں تو وہ شہزادے کی طرح باہر نکلیں گے، لیکن وہ ابھی تک مان نہیں رہے، وہ نہیں مان رہے اس ڈیل کے اوپر، تو وہ نہیں آ رہے. اب بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے، ڈیلیورنس کی بات ہوتی ہے کہ وہ کیسے ڈیلیور کریں گے. اب دو چیزیں جس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر
پردہ ڈال دیں, معافی دے دیں اور کہیں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اب آئندہ کے بعد یہ معاملات اس طرح چلیں گے؟ یا دوسرا یہ ہے کہ وہ سزا اور جزا کا جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, 2 سالوں میں جو کچھ نہیں, ہوا اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر کوئی واقعی ایمانداری سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نہ چھیڑیں, آئین کو بالدست مانتے ہیں, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ مانتے ہیں, ہم جرگے کر لیں گے لوگوں پہ, ہم جرگے کر لیں گے کہ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب وہ مکے میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ بابا ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شام کا ٹائم تھا تو جب وہ مکہ معظمہ پہنچے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے, آگ واگ اٹھی. ابو سفیان جو ان کا مخالف تھا, مسلمان بھی نہیں ہوا تھا, اس کی بیوی ہندا ابو جہل کی بہن تھی. ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس جا رہا ہوں. اس نے تانے دیا, تو بھی مرد ہے, تو بھی یہ وہ نے کہا تو نہیں سمجھتی, محمد جیت گیا, میں جاتا ہوں. وہ آیا, مسلمان بھی نہیں ہوا. اس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھے کہ محمد کعبے پہ ہاتھ رکھو, یہ الفاظ تھے اس کے. کلمہ بھی نہیں پڑھا, ہاتھ رکھو. اس نے کہا بسم اللہ جائیں. جب چل پڑا تو 3 سلوگن انہوں نے دیے. کسی ایسے آدمی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو, سبز درخت مت کاٹو, جو آدمی اس سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے نہ چھوڑو, امن. ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, جوان آدمی جیسا یہاں پھرتے رہتے ہیں, ابھی ہم دیکھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے کہا, لے لو اسے جھنڈا, کچھ نہیں ہوگا, وہاں امن. وہ باتیں, یہ کہ آپ مجھے سرنڈر کر رہے ہیں, میں حق کی بات بھی کروں, آئین کی پاسداری کی بات بھی کروں, پاکستان میں ایک اچھی جمہوری نظام کی بات بھی کروں, آپ مجھ سے کہیں کہ معافی مانگیں ان لوگوں سے جنہوں نے وطن بیچا, ضمیر بیچا, آئین بیچا, پاکستان بیچا, یہ ناممکن ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس یہ جو آئین کی بحالی کی تحریک ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس بننے جا رہا ہے. جی. تو اس الائنس سے آپ کو کتنی امید ہے؟ کیونکہ ہم جہاں پر سیاسی قیادت کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے, آپ نے کارکنوں کے حوالے سے تو کہا کہ عمران خان کے کارکنوں نے الیکشن میں یا اس کے بعد بھی یعنی بہترین زبردست قسم کا ایک رول پلے کیا, لیکن جب بات آتی ہے قیادت کی کہ جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو عمران خان کے اوپر بھی یہ بات صادق آتی ہے جہاں تک ان کی پارٹی کے حوالے سے معاملات ہیں. اسی لیے وہ پھر کبھی کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب سے رابطہ کریں, کبھی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کریں. تو آپ لوگ اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے, تو کوئی امید ہے کہ یہ الائنس پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا باعث بنے گا, اور کیا وہ اسٹریٹجی ہوگی جس کے تحت آپ دیکھیں, دنیا میں انسان کو جتنی بھی مشکلات پیش آئی ہیں, جب بھی آئی ہیں, اس کا علاج انسان نے نکالا ہے. اگر چنگیز قسم کی بات آئی ہے, ہلاکو کی آئی ہے, کوئی قتل عام ہوا ہے, ہر اس بربادی کا علاج انسان نکالتا ہے. ہماری اس میں یہی ہے, پریڈکشن تو ناممکن بات ہے, البتہ ہمارے یار لوگوں نے یہ کمال کیا, جن کو محمد علی جناح صاحب کھوٹے سکے کہتا تھا, انہوں نے ابھی تک ہم پہ چلا کے چھوڑے. سارے کے سارے وہ کھوٹے سکے ان کے کام آ گئے, ابھی تک چلا رہے, انہی کے سارے چل رہے ہیں. انہی کے ساتھ بس یہی کھوٹے سکے یہی کام کر رہے تھے, باقی نہیں کر سکتے, اور بھی کھوٹے ہو گئے. مہربانی آپ کی. سر یہ سیکیورٹی پہ وہ بڑا امپورٹنٹ ایک لاسٹ کوسچن کر دیتے ہیں سر. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو اس ٹائم سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے, ہماری کل پرسوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, وہ بھی بڑے کنسرن شو کر رہے تھے اس سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر. تو کیا ابھی جس طریقے سے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی بنگلہ دیش کے, آپ نے جو اس ٹائم پہ حالات بتائے, تو یہ جو سیکیورٹی اور یہاں پر جو پروپیگنڈا ان 2 صوبوں میں کیا جا رہا ہے, تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ 1971 والے معاملات نہ ہو جائے اور کہیں ہمارا ملک ٹوٹ نہ جائے. تو کیا اس میں صداقت ہے یا ابھی وہ حالات نہیں ہیں؟ مطلب جہاں بے انصافی ہوگی نتیجہ یہ ہوگا, چھپ کلش ہوگی, دوریاں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, بربادی ہوگی. اب بے انصافی بند کر دو, ان کو کہہ دو کہ بابا
खुदा को मानो आए पाकिस्तान को चलाते हैं, जो ज़मीन जिसमें तू रहता है उसमें जो अल्लाह ने कुछ पैदा किया है, इस पे मैं आपकी अथॉरिटी तस्लीम करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, आए पाकिस्तान को चलाए। सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं होगी। वो से पत्ते वाली बात नहीं होता, वो पट्टा जो करते हैं, वो पट्टे वाला काम नहीं चलेगा।